حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت مسیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں اور بعض واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، اور جس طرح بیان کرتے ہیں اور جو نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی آپ کا ایک خاصہ ہے۔ ایک عام آدمی کسی واقعے کی ظاہری حالت سے لطف تو اٹھا سکتا ہے اور لطف اٹھا کر گزر جاتا ہے، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس میں سے بڑے باریک نکات نکالتے ہیں، اور وہ بھی ہماری ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے اور معرفت میں ترقی ہوتی ہے۔ حضرت مسیم علیہ السلام کے کھانے کے انداز اور ڈھنگ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے کھانے کا ڈھنگ بالکل نرالا تھا، میں نے کسی اور کو اس طرح کھاتے نہیں دیکھا۔ آپ پھلکے سے پہلے ایک ٹکڑا علیحدہ کرتے، یعنی باریک روٹی چپاتی جو ہوتی ہے، پھر لقمہ بنانے سے پہلے آپ انگلیوں سے اس کے ریزے بناتے جاتے اور منہ سے سبحان اللہ کہتے جاتے، اور پھر ان میں سے ایک چھوٹا سا ریزہ لے کر سالن سے چھو کر منہ میں ڈالتے۔ یہ آپ کی عادت ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے تعجب کرتے، اور بعض لوگ تو خیال کرتے تھے کہ شاید آپ روٹی میں سے حلال ذرے تلاش کر رہے ہیں، لیکن دراصل اس کی وجہ یہی جذبہ ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور خدا کا دین مصائب سے تڑپ رہا ہے۔ ہر لقمہ آپ کے گلے میں پھنستا تھا، اور سبحان اللہ کہہ کر آپ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور معذرت کرتے تھے کہ تو نے یہ چیز ہمارے ساتھ لگا دی ہے، ورنہ دین کی یعنی کھانا کھانا اور خوراک انسان کا ضرورت ہے، ورنہ دین کی مصیبت کے وقت ہمارے لیے یہ ہرگز جائز نہ تھا۔ تو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں وہ غذا بھی جو آپ کی تھی ایک مجاہدہ معلوم ہوتا تھا، یہ ایک لڑائی ہوتی تھی ان لطیف اور نفیس جذبات کے درمیان جو اسلام اور دین کی تائید کے لیے اٹھ رہے ہوتے تھے، اور ان مطالبات کے درمیان جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قانون قدرت کے پورا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے، یعنی جو جذبات دین کی تائید کے لیے آپ کے دل میں تھے ان کے درمیان، اور جو انسانی ضروریات ہیں، کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، ان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہوتی تھی۔ آپ کا کھانا کھانا بھی ایک مجبوری تھی، اصل فکر آپ کو دین کی تائید کی تھی، اسلام کی ترقی کی تھی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ نمونہ ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب استعمال کریں تو اس کا شکر کریں، ایک تو اس کی تسبیح کریں، تو ساتھ ہی دین کی حالت کے درد کو بھی محسوس کریں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ کس طرح ہم نے اشاعت دین اور تبلیغ دین میں حصہ ڈالنا ہے۔ پھر اس کھانے کے انداز سے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا تھا، تسبیح کے مضمون کی مزید وضاحت قرآن کریم کے اس حصہ آیت کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے یہ نقطہ نکالا، فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے، جیسے پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ مشکل ایک پھلکا آپ کھاتے تھے، اور جب اٹھتے تو روٹی کے ٹکڑوں کا بہت سا چورا آپ کے سامنے سے نکلتا۔ آپ کی عادت تھی، جس میں پہلے بتایا کہ روٹی کے ٹکڑے کرتے جاتے، پھر کوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے اور باقی ٹکڑے دسترخوان پر رکھے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں حضرت مسیح علیہ السلام ایسا کیوں کرتے تھے، مگر کئی دوست کہا کرتے تھے کہ حضرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں میں سے کون سا تسبیح کرنے والا ہے اور کون سا نہیں۔
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کی بات سننی مجھے اس وقت یاد نہیں، مگر یہ یاد ہے کہ لوگ یہی کہا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں سے تسبیحوں کی آواز اٹھ رہی ہے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جبکہ ہم اس تسبیح کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے؟ اور جس چیز کو ہم سن نہیں سکتے اس کی بتانے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں تھی، کر رہی ہے تو جس کو ہم سن ہی نہیں سکتے ہمیں کیا پتہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا قرآن کریم میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جنت میں فلاں شخص مثلا عبدالرشید نامی 10,000 سال سے بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے لیے چونکہ اس کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی باتیں نہیں بتائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اے لوگو تم اس تسبیح کو سنو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص گا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چلو اور اس کا راگ سنو۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس تسبیح کو سنو۔ بس معلوم ہوا کہ یہ تسبیح ایسی ہے جسے ہم سن بھی سکتے ہیں۔ ایک تو سننا ادنا درجے کا ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا، مگر اعلیٰ درجے کا سننا انہی لوگوں کو میسر آ سکتا ہے جن کے ویسے ہی کان اور آنکھیں ہوں۔ اس لیے مومن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کھانا ختم کرے تو الحمدللہ کہے، کپڑا پہنے یا کوئی اور نظارہ دیکھے تو اسی کے مطابق تسبیح کرے۔ گویا مومن کا تسبیح کرنا کیا ہے؟ وہ ان چیزوں کی تسبیح کی تصدیق کرنا ہے۔ وہ کپڑے کی تسبیح اور کھانے کی تسبیح اور دوسری چیزوں کی تسبیح کی تصدیق کرتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانا ختم کر کے الحمدللہ پڑھتا ہے، کپڑا پہنتے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو یہ چیزیں جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے اصل میں یہی تسبیح ہے جو ان چیزوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ کے جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو یہی تسبیح ان چیزوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ مسلم فرماتے ہیں مگر کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ وہ رات دن کھاتے اور پیتے ہیں، پہاڑوں پر سے گزرتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، سبزہ زاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، درختوں اور کھیتوں کو لہلہاتے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں بھی ان چیزوں کے مقابلے میں تسبیح پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں پیدا ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سنا۔ مگر تم کہو گے کہ ہمارے کانوں میں تسبیح کی آواز نہیں آتی۔ میں اس کے لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ کئی آوازیں کان سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہیں۔ بس ہر شکر گزاری جو ہے جب وہ انسان کسی چیز کی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو جو انسان کی تسبیح ہے اصل میں وہ ان چیزوں کی جو تسبیح ہے اس کا اظہار انسان کے منہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اس تسبیح کے اس انداز کو بھی ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ تقویٰ تو یہی ہے کہ اس قسم کی تسبیح ہمارا معمول بن جائے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اسلام پر حملہ کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے اور اسلام کی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس تعلق میں بھی ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا
کہ آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی زبان السنہ ہے، حالانکہ میکس مولر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جو زبان السنہ ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تو میکس مولر کے اس فارمولے کو نہیں مانتے کہ السنہ مختصر ہوتی ہے، مگر چلو بحث کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم اس فارمولے کو مان لیتے ہیں، بحث ختم کرنے کے لیے ہم اس فارمولے کو مان لیتے ہیں، اور عربی زبان کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ انگریزی زبان عربی زبان کے مقابلے میں نہایت اعلیٰ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اچھا آپ بتائیں کہ انگریزی میں میرے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مائی واٹر۔ آپ نے فرمایا عربی میں تو صرف مائی کہتے ہیں، کہنے سے ہی مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ مائی واٹر زیادہ مختصر ہے یا مائی؟ اب اگر آپ حضرت مسیح علیہ السلام انگریزی نہیں جانتے تھے اگرچہ، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان پر ایسے الفاظ جاری کر دیے کہ معترض آپ ہی پھنس گیا، اور وہ سخت شرمندہ اور لاجواب ہو گیا، اور کہنے لگا کہ پھر تو عربی زبان ہی مختصر ہوئی۔ یہی حال قرآن کریم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو دشمنوں کے حملوں سے بچائے گا، یعنی ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں گے، اس سے سچا عشق رکھتے ہوں گے اور اس کی تفسیر کرنے والے ہوں گے۔ وہ دشمنوں کو ان کے حملوں کا ایسا جواب دیں گے کہ ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ دوسرے اس نے قرآن کریم کے اندر ایسا مادہ رکھ دیا ہے کہ معترض جو بھی اعتراض کریں اس کا جواب اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور مسلم فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بھی اپنے زمانے میں عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، جنہوں نے اتنے لمبے عرصے تک دشمن کا مقابلہ کیا کہ آپ کی وفات پر دشمنوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ نے اسلام کا دفاع ایسے شاندار رنگ میں کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی مسلمان عالم نے اس طرح اسلام کا دفاع نہیں کیا۔ یہ واللہ یعصمک من الناس کا ہی کرشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال بچانا ہے۔ جب دشمن نے تلوار سے حملہ کیا تو اس نے اس کی تلوار کو کند کر دیا، دشمن کی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اور جب اس نے تاریخ سے حملہ کیا تو خدا تعالیٰ نے ایسے مسلمان کھڑے کر دیے جنہوں نے تاریخی کتب کی چھان بین کر کے دشمن کے اعتراضات کو رد کر دیے، اور خود مخالفین کے بزرگوں کی تاریخیں کھول کر بتایا کہ وہ جو اعتراضات اسلام پر کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے مذہب پر بھی پڑتے ہیں، اور جو حصہ قرآن کریم اور احادیث سے تعلق رکھتا تھا اسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کر دیا۔ بس آج بھی جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام جو ہے ان کا اسی سے ہم اس کو منہ بند کر سکتے ہیں، اس لیے اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید میں خود ہی نشانات بھی دکھاتا ہے اور دلائل بھی بتاتا ہے۔ بعض لوگ جو علمی ذوق رکھتے ہیں ان کے سینے بھی مزید کھولتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم علمی کے باوجود عالم بننے کے شوق میں غیر ضروری باتیں کر جاتے ہیں، اور جن سے بعض مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بلکہ مخالفین کو استہزاء کا موقع ملتا ہے۔